السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر نیکیوں کے کام کر کے اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کریں، اور انہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں
میں ایک ایسے خطرناک گناہ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے بہت سے گھر اجڑ گئے، جس گناہ کی وجہ سے بچے اپنے والدین سے دور ہو گئے، جس گناہ کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان خلل پیدا ہو گیا، اور وہ گناہ ایسا گناہ ہے، اس میں صرف گناہگار ملوث نہیں، معذرت کے ساتھ ایسے میرے بھائی، ایسے میرے دوست، ایسے میرے بزرگ بھی جو ہمیں دینی لحاظ سے نظر آتے ہیں، الا من رحم ربی، وہ بھی اس گناہ کے اندر موجود ہیں، اور وہ گناہ ہے غیبت کرنا اور چغلی کرنا۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات کو جانا کہ غیبت کہا کسے جاتا ہے۔ غیبت کا معنی مفہوماً اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، مثال کے طور پر بات کو سمجھے، میں بات کرتا ہوں اس بھائی سے کسی اور کے بارے میں اور وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اگر میں وہ بات اس کے سامنے کروں تو وہ بندہ جس حوالے سے بات کی جائے وہ اس کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ غیر موجودگی میں کسی کی خامی بیان کر دینا، غیر موجودگی میں مختصراً ایسی بات کہہ دینا جس سے اگلا بندہ اپنے آپ کو ایگری سمجھتا ہی نہیں، اس سے اختلاف کرتا ہے یا اس پہ غصہ ہوتا ہے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ہم صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما الغیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا، میرے صحابہ اکرام کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی اس بات کو جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بتایا، اس کا مفہوم بتایا، اور بتایا اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو کہ غیبت اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کر دینا کہ وہ اگر اس کے سامنے بات کی جائے تو وہ اس بات کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھتا ہو اور اس کے پیچھے اس بات کو کر دیا جائے، اس کا نام غیبت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر کہا اللہ کے رسول، مثال کے طور پر اگر کوئی اچھی بات کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے، پھر آپ نے مزید وضاحت فرما دی، اگر تو وہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو آپ نے اس پر بہتان لگا دیا ہے، اگر اس کے اندر وہ موجود ہے تو آپ نے غیبت کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کسی کے بارے میں بات کہہ دیتا ہوں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، مزید بات کو سمجھنے کے لیے میں فلاں بندے کے بارے میں کہہ دیتا ہوں کہ فلاں بندہ بے نماز ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، میں جس سے ہم کلام ہوں، جس کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن جس حوالے سے جس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اگر اس کے اندر یہ خامی موجود ہے تو میں اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر یہ خامی موجود نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اس پہ بہتان لگا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کے حوالے سے بھی بڑے اچھے انداز سے وضاحت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے، جہاں پہ کچھ دوست صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر
کسی ایسے بندے کے بارے میں اس کی عادات کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اپنی زبان سے اس کے حوالے سے غلط الفاظ کہتا ہے اور ان لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے بارے میں عداوت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اس کے حوالے سے ایک برا امپریشن چھوڑنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی چیز کا نام چغلی ہے۔ یہ غیبت اور چغل خوری یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے۔ آپ خود حساب لگا لیں، میری چغلی کی وجہ سے، میری غیبت کی وجہ سے والدین اپنے بچوں سے جدا ہو جائیں، میری چغل خوری کی وجہ سے خاندان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، میری چغل خوری کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، تو حقوق اللہ پامال ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ حقوق العباد کی بھی کمی آ رہی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے، کسی کے اندر اچھی خصلت ہے کسی کے اندر بری خصلت موجود ہے، آپ تو اگر اس کے سامنے بات کر دیں، مثال کے طور پہ میں اگر کسی خامی میں ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میری اصلاح کے آپ میرے ساتھ کریں۔ آپ کہیں کہ جی حضرت صاحب آپ میں یہ خامی موجود ہے، پھر میں اس پہ آپ سے ڈسکس کروں، میں آپ سے بات کروں، جی میرے اندر یہ خامی موجود ہے، میں آپ کا پھر شکریہ ادا کروں بڑے اچھے انداز سے کہ آپ نے میری اصلاح کی ہے۔ لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم نے مجلس لگائی ہوئی ہے، وہاں پہ ہم نے پہلے ایک بندے کو شروع کیا ہے، اس کی ساری باتیں بیان کی ہیں، جب وہاں پہ ہمارا عنوان ختم ہوا ہے تو ہم نے کسی اور بندے کو اپنے درمیان میں لے آئے اور اسی کے ساتھ ہماری مجلسیں پھر چلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑا اچھا سسٹم تھا صحابہ اکرام کا، تابعین و محدثین کا، کہ نماز کے بعد 2 سجدے دے کر فوری طور پر مسجدوں سے بھاگ نہیں جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین و محدثین جب کسی بھی نماز کے بعد فارغ ہوتے تو ان کا معمول ہوتا تھا صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور تابعین ائمہ کے پاس آ جاتے، محدثین کے پاس آ جاتے، آ کے دین کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اچانک ایک بدبو آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ توجہ کیجئے گا، اپنی دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں، اپنے ذرا دلوں کو دیکھیں، اپنے گریبان کو جھانکیں، کیا کہیں میں اس گناہ کے اندر ملوث تو نہیں؟ کہیں میں ایسا کام تو نہیں کر رہا؟ کہیں میرے اندر یہ خامی تو موجود نہیں؟ کہیں اس خطرناک گناہ کے اندر میں آ کر اور پھر اس تباہ کاری کا میں حصہ تو نہیں بن رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ اکرام کو کہا، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا آپ کو بدبو نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو سمیل نہیں آ رہی؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں آ رہی ہے۔ پوچھا، پتہ ہے آپ کو یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ کہا، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے بندے کی بدبو ہے جو اس وقت اپنے بھائی کے بارے میں غیبت اور چغل خوری کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یأکل لحم اخی، کہ ایک بندہ جب اپنے کسی بھائی کے بارے میں غیبت کرتا ہے، اس کی چغل خوری کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا وہ ایسے ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور جب بندہ مردار کھاتا ہے، جب بندہ حرام کھاتا ہے، یقیناً اس کے منہ سے بدبو آئے گی۔ اسی طرح جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کسی کی چغل خوری کر رہا ہوتا ہے، تو حقیقی معنوں کے اندر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نا بو آمن لگی ہے، لگے رہو، کام چکی رکھو، کیا ضرورت ہے اس بات کو ختم کرنے کی؟ بس ایک بندہ ہمارے درمیان میں آ چکا ہے، ہم نے آخر تک اس کو لے کر جانا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر اس چیز سے منع فرمایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے اہل اسلام کو مخاطب ہو کر کہا
کہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات میری اعلان کی طرح ہے۔ کون سی بات؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر قتل کر دینا یہ حرام ہے، اور پھر فرمایا اس کے مال پر قابض بننا اور اپنی زبان کے ساتھ اس کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے۔ زبان کے ساتھ کیسی کیسی تکلیفات دی جا سکتی ہیں؟ میں جھوٹ بول کر کسی کو تکلیف دے سکتا ہوں، میں اپنی زبان سے گالی نکال کر کسی کو تکلیف دے سکتا ہوں، میں اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال کر کسی کو تکلیف دے سکتا ہوں جو درست نہیں ہے، میری بد اخلاقی سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر میری غیبت سے، میری چغل خوری سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اچھا انسان نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لائے، اور دیکھیں بات سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہماری اصلاح فرمائی ہے۔ بات کہنے والی کائنات کی ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بات سننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ گھر میں تشریف لائے، کسی خاتون کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ خاتون جو قد کی چھوٹی ہے، وہ خاتون جو قد کی چھوٹی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے جس میں آپ نے فرمایا اے عائشہ، اپنی بیوی کو مخاطب ہو کر کہا اے عائشہ اگر اس قول کو، اس بات کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ سارے کا سارا پانی نمکین اور کڑوا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اے میری عائشہ یہ جو بات ابھی آپ نے اپنی زبان سے کی نا کہ چھوٹے قد والی، یہ آپ نے غیبت کی ہے، اور اس غیبت سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ واقعات صرف ابھی غیبت کے معنی اور مفہوم کے لیے بتا رہا ہوں، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں انشاءاللہ بھی پھر اس کے بعد اس کا تذکرہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا معمول ہے بات کو سمجھانے کے لیے، ہم کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں دیندار، دنیا دار، سیاستدار، امام اور خطیب، یہ سب ہم اس کے اندر ملوث ہیں۔ اور چھوٹے قد والا ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، میں نے اس کو اس طرح دیکھا ہے، میں اس کو اس طرح کرتے ہوئے پکڑا ہے میں نے اس کو، یہ ہم اس کی غیر موجودگی میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح ہماری بھی آپس میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ایک صحابی رسول بڑے سست ہیں، بات اتنی نہیں ہے، سستی کہا ہے نا اس کو۔ پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ صحابی رسول اپنے گھوڑے کو جلدی تیار نہیں کرتے جب تک انہیں کہا نہ جائے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ بندہ اس وقت تک کھانا نہیں کھا تھا جب اس کو یاد نہیں کروایا جاتا کہ بھائی کھانا کھا لو، اس کے اندر خامیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہو، اس کی غیر موجودگی کے اندر اس طرح کی بات کہنا یہ غیبت ہے۔ صحابہ اکرام فوری طور پر بولے، جس طرح ہم مولوی سے بات سنتے ہیں فوری طور پر کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ٹھہریں، اس طرح نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی ہمارا، وہ دوست ہمارا واقعتاً اس خامی کے اندر موجود ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ سست ہے، وہ اپنے گھوڑے کو تیار نہیں کرتا، اس کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا ہی تو غیبت ہے، آپ اس کے سامنے جا کر اس کی اصلاح کریں پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی غیر موجودگی میں بات کہہ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ان واقعات سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے غیبت کا معنی بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کی کتنا بڑا اس کا گناہ ہے اس حوالے سے بتایا، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل انہوں نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے وضاحت کی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور سنیں یہ ایمان والے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک لحاظ سے مسلمان ہیں، سود سے ہم کتنی نفرت کرتے ہیں۔ کوئی دیندار بندہ ہو نا، اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنائے، دیندار بندہ، اور نہیں بھائی وہ سود کا کاروبار کرتا ہے میں تو اس کے پاس بیٹھنے گوارا نہیں کرتا۔ توجہ سے، سود خور بندے کا میں کھانا حلال نہیں سمجھتا، میں فوری طور پر کہوں گا کیونکہ سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کو سنیں،
مسند احمد میں حدیث موجود ہے، صحیح جامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے 72 درجات ہیں، اور سب سے جو ہلکا سود ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہاں پہ بس اللہ اکبر نہ کہیں، آگے سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ اللہ کے رسول سے دیکھیں نا، یہ نفرت ہے ہماری سود کے حوالے سے کہ سود ایک بڑا گناہ ہے، سود کھانے والا، سود کے اندر ملوث ہونے والا، سود کو لکھنے والا، وہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیا فرمایا، کہا سب سے بڑا سود خور وہ بندہ ہے جس کی لمبی زبان کے ساتھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے اندر غیبت بھی آ جائے گی، اس کے اندر چغل خوری بھی آ جائے گی، اس کے اندر زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا بھی آ جائے گا۔ اب غور کریں نا ذرا، یہاں پہ اللہ اکبر کہیں جی، یہاں پہ اللہ اکبر کہیں کہ میری زبان کے ساتھ تو نہیں کسی کو تکلیف ہو رہی، میری بد کلامی کی وجہ سے، میرے الفاظ کی وجہ سے، میرے الفاظ کے انتخاب کی وجہ سے، میرے بولنے کی وجہ سے میرے کسی عزیز کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود خور انسان وہ ہے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اس کے 72 درجات ہے، سب سے ہلکا یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود خور انسان وہ ہے جس کی زبان لمبی ہے اور اس کی زبان درازی سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ایسا بنائیں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں یہ عارضی زندگی ہے، یہ کسی وقت ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل سے، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت موت نے آ جانا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقررہ آ چکا ہے پھر ایک گھڑی نہ آگے جانی ہے نہ پیچھے جانی ہے، اسی وقت موت نے آ جانا ہے۔ تو میں اس دنیا سے جاؤں، میرے جانے کے بعد مجھے کم از کم اچھے الفاظ کے ساتھ یاد تو کیا جائے۔ میں ایسا انسان تو نہ بنوں کہ میں غیبتیں کر کر کے، میں چغل خوریاں کر کر کے، میں جھوٹ بول بول کے، میں گالیاں نکال نکال کے، میں بد کلامی کر کر کے لوگوں کے سامنے ایک برا انسان بن جاؤں، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو لوگ کہیں چنگا ہی ہویا، جان چھٹی ہے دیکھو۔ ایسا تو نہ ہم بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت اور اس چغل خوری کے حوالہ سے بہت 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 بڑا ایک گناہ، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات نے پتہ کیا کہا ہے، سنیں ذرا اللہ کے قرآن کو۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ کا کیا معنی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، چغل خور پر ہم نے اعتبار ہی نہیں کرنا۔ ایک جو زبان درازی کرنے والا ہے، جو چغل خوریاں کرتا ہے، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ نہ ہم نے اس اعتبار کرنا ہے، اور نہ اس کی بات جب وہ کرے گا اس بات کی کوئی ہمارے سامنے کوئی ویلیو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ، اور ایسے لوگ بھی جو لوگوں کو نیکی سے منع کر دیتے ہیں۔ ایک اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے والے، دوسرا جھوٹی قسمیں کھانے والے، قسمیں کھا کھا کر بات کرنے والے، اور تیسرا ایسے لوگ جو اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور تیسرا لوگوں کو نیکی سے روکنے والے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسے بندوں پر اعتبار بھی نہیں کرنا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ زبان کا غلط استعمال کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بہت سے نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس غیبت کی تباہ کاریاں کیا ہیں اور اس سے مزید کیا نقصانات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو ایسی زبان بنا دے کہ ہماری زبان سے مٹھاس نکلے اور ہماری زبان سے لوگ خوش ہوں، ہمارے الفاظ سے ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے دوست اس سے خوش ہوں، اور اسی زبان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اسی زبان سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے
کہ وہ اپنی زبان کو پھر کیسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن